السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ حلف لیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بنی اور دعویٰ کیا گیا تھا تبدیلی کا، شفافیت کا، عام عوام کو ریلیف دینے کا، لیکن آج 2 سال پورے ہوئے ہیں۔ عام عوام کیا کہتے ہیں، ان کو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا؟ اس تمام حوالے سے آج ہم موجود ہیں اندرون فرید گیٹ مارکیٹ میں، اور ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر شہری موجود ہیں، کچھ یہاں پر رکشہ ڈرائیور موجود ہیں اور کچھ دکاندار موجود ہیں۔ تمام لوگوں سے بات کریں گے کہ آخر وہ حکومتی کارکردگی سے مطمئن نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، حکومت نے کوئی وعدہ پورا کیا آپ سے؟ ایک بھی نہیں کیا، الٹا پریشان کیا عوام کو۔ کیسے پریشان کیا آپ کو انہوں نے؟ جو وعدے کیے نیا پاکستان بنائیں گے، یہ کیا کیا اس نے؟ وہ پرانا بھی کیا، پرانا بھی کیا؟ نئے پاکستان میں کیا کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی ملا سوائے اس کے وعدوں کے، کھوکھلے وعدے۔ کوئی بابا جی کوئی ایک وعدہ پورا ہوا؟ غریب آدمی روز مرتا روز زندہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے پر۔ عمران خان پوری کابینہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے پر، اور اس کو ٹالنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے ہر بندے کو، یا اللہ اس نحوست کو۔ بہاولپور میں یہ بتائیں، آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو یہاں کے مقامی ایم پی ایم این اے؟ وہ فورس بنائی تھی، ٹائیگر فورس، ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ غریب آدمی بھوک مر رہا ہے، خدا کی غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے، ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہاں پر جو مختلف لوگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ رکشے والا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا، نیا پاکستان ہے، حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں، تو کیسا رہا آپ کا نئے پاکستان کے اندر 2 سال؟ شکر ہے الحمدللہ، ہم تو اپنی کما رہے ہیں، اپنی کھا رہے ہیں۔ تو حکومت سے کوئی گلہ شکوہ آپ کو، حکومت نے وعدہ کیا ہو پورا نہ کیا ہو؟ پٹرول بہت مہنگا ہے، بہت سی مہنگائی ہے، یہ آپ مہربانی کریں مہنگائی کم کر دیں۔ غریب لوگ جو ہیں بہت تنگ ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ غریبوں کو کوئی ریلیف دے؟ کیا کریں؟ وہ ان کی مرضی ہے، جو مناسب لگے ان کو وہ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ مقامی ایم پی ایم این اے نے کوئی وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ کوئی پورا ہوا؟ نہیں کوئی نہیں ہوا، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا، حکومت کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں، کوئی وعدہ حکومت نے پورا کیا آپ سے؟ حکومت کے بس کی نہیں ہے وعدہ پورا کرنا، تو کیا کرے گی؟ حکومت تو کہہ رہی تھی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ حکومت سے، یہ بتائیں مجھے۔ حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کو کہے کہ گھر چلا جائے بس، اب ہمارے بس کی نہیں رہے گی اس کو سنبھالنا، اب ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اچھا یہ ان کے بس کی نہیں ہے۔ بھائی جان آپ ادھر آجیے، ادھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے، ذرا آپ بتائیے گا، ذرا کیا معاملہ بھائی ہے؟ جان ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی، میں نے کسی سے قرضہ نہیں لینا، کشمیر کو آزاد کروا رہا تھا۔ وہ 1 سال ہو گیا، وہ وہاں بلاک ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک وعدہ بھی ان کا پورا نہیں ہے۔ ایک وعدہ کوئی ایک وعدہ بتا دے جو ہم پورا۔ بھائی آٹا نہیں لے سکتے، ہم سویرے منڈی جاتے ہیں نقصان کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو آٹا نہیں خرید سکتے۔ وہاں 70 روپے کلو آٹا بک رہا ہے، وہاں آٹا 70 کون سا آٹا 70 روپے کلو بک رہا ہے؟ کھانے والا بھائی جان جس سے روٹی دہاڑی کتنی ہے آپ کی؟ جھاڑی کبھی 200 کماتے ہیں، کبھی 250 کماتے ہیں، کبھی 1000 روپے کا نقصان کراتے ہیں۔ تو پھر گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ بس نہ اس سے مانگ، یہ پیچھے تندور والے کھڑے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچے روٹی لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے۔ اچھا جی بھائی جان آپ بتائیے گا، حکومت نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہوا؟ کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا بھائی جان، کوئی ایک ہو تو پورا کرے۔ یہاں تو چولہے نہیں جل رہے، بجلی کے بل اتنے آئے، 17,000 روپے کے بل آئے، ایک پنکھا چلتا ہے، وہ چلتا ہے۔ اس نے تو ہمیں مار دیا۔ مطلب آپ اس کو ووٹ دوبارہ نہیں دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے بھائی جان، ہم نے نہ دیا نہ دیں گے۔ نہ دیا ہے نہ دیں گے۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا، یہ حکومت اگر دوبارہ آئے تو اس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں ووٹ۔ کیوں نہیں دیں گے ووٹ آپ؟ دیا کیا ہے انہوں نے؟ سب کچھ چھین لیا، جو کچھ تھا، روٹی کپڑا جو کچھ تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے سب کچھ دے دیا حکومت کو، عوام کو۔ کس کو دیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، کسی کو ہمیں یا کسی کو نہیں ملا۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ یہ مزدور ہے۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں، آپ تندور کا کام کرتے ہیں، تو حکومت نے کوئی ریلیف دیا آپ کو، کوئی گیس سستی کر کے؟ وہ بھائی ذلیل ہوئے پڑے ہیں جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، اس کے بعد تو ذلیل ہو گئے۔ اب تک نہ عید دیکھی نہ چھوٹی عید دیکھی، کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گئے اتنے، کپڑے سخت نہیں سلوائے بقرہ عید پہ، لگ بندے جوتی ٹوٹی پھیرے کے پھر رہے ہیں۔ یہ حالات دیکھو۔ حکومت کو دوبارہ ووٹ دیں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، ابھی 3 سال پڑے تو کیسے گزارا کریں گے؟ بس مشکل ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کیا بنے گا۔ جی دیکھ رہے ہیں مشکل ہے، گزارا کریں گے۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں، حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں، کیا وعدہ پورا کیا حکومت نے ابھی تک؟ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑا فائدہ دے گا ہمیں، اگلے سال بھی اسی کو ووٹ دیں گے، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اچھا کیا وعدہ پورا کیا؟ کیا فائدہ؟ اس نے فوڈ سٹریٹ بنوایا ہے، بے شک آٹا مہنگا کر دیا ہے، غریب بے شک ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، لیکن امیر تو خوش ہے نا، کسی کو تو خوش رکھا ہے نا۔
اللہ کرے یہ ساروں کو خوش رکھے ہم. آپ خوش ہو اس سے؟ ہاں جی میں خوش ہوں. کتنی دیہاڑی کما لیتے ہو آپ؟ میں 1500 روپے کما لیتا ہوں. 1500 روپے کما لیتے ہیں. گھر میں کتنے دیتے ہو آپ؟ گھر میں 1000 روپے دیتا ہوں. گھر میں 1000 روپے دیتے ہیں. جی یہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور دکاندار موجود ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے آپ کا, حکومت سے خوش ہیں آپ؟ बिल्कुल नाखुश हैं हम. کیا وجہ ہے جی؟ मीशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने. 55 रुपए किलो चीनी थी, 95 रुपए किलो चीनी हो गई है. 260 रुपए किलो मूंग की दाल हो गई है. 1350 रुपए का आटे का थैला हो गया है. हम क्या कमाएं और क्या खाएं यहाँ पे. حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے, انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر 12-12 ہزار روپے بانٹے ہیں. تو جس کو دیے ہیں ان سے کہیں ان کو کیا ریلیف دیا. ہمیں تو کسی بندے کو کچھ نہیں دیا. ہمارے یہاں پہ تقریباً 4 مہینے دکان بند رہی ہے, ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں دیا, نہ ہی ہمیں کوئی پیسے دیے انہوں نے. تو اگر حکومت دوبارہ کہے کہ آپ کو ووٹ دیں, آپ ووٹ دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے ہم. کیا وجہ ہے آخر ایسی اتنی ناراضگی کیوں ہو گئی آپ کی؟ ناراضگی ہونے کی کیا بات, انہوں نے عوام کو دیا کیا ایسا ہے مہنگائی اور بدامنی کے علاوہ. 6 مہینے تو ہماری دکانیں بند رکھی ہیں انہوں نے کورونا کی وجہ سے. ہمارے گھروں میں کون سا راشن پہنچایا ہے انہوں نے. گھروں میں کون سا راشن؟ بھائی جان آپ آئیے گا ذرا, آپ سے بات کرتے ہیں. بھائی یہ بتائیے گا حکومت سے کتنا خوش ہیں آپ, ذرا یہ بتائیں. خوش نہیں ہے کیا وجہ ہے اتنے ناراض کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بس ہر جگہ مہنگائی, لاک ڈاؤن وغیرہ یہ. خان صاحب کہتے ہیں کہ نوجوانوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو, تو آپ ووٹ دیں گے خان صاحب کو دوبارہ؟ نہیں. ہم ووٹ دے کے شرمندہ ہیں. ہم نے جو خان صاحب کو ووٹ دیا نا, ووٹ دے کے شرمندہ ہیں. ووٹ دے کے شرمندہ ہیں. ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جی یہ بتائیے گا, خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, تو آپ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی بالکل صفر کارکردگی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں, عوام پریشان ہے. بس آپ ووٹ دیں گے دوبارہ خان صاحب کو؟ پہلے بھی نہیں دیا, انشاءاللہ اب بھی نہیں دیں گے. خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں, کوئی ایک وعدہ حکومت نے آپ سے کیا ہو پورا ہو گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں پورا کیا جی, کوئی بھی پورا نہیں کیا. کوئی وعدہ نہیں پورا کیا حکومت. خان صاحب کہتے ہیں نوجوان میری طاقت ہے, آپ ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہوں. معافی مانگتے ہیں آپ اس پہ؟ بالکل, یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. کیوں, کس بات پہ ووٹ دیا تھا آپ نے؟ نہیں ووٹ تو نہیں دیا میں نے, لیکن پھر بھی ان سے معافی مانگتا ہوں میں. کیوں مانگ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں کیا چاہتے ہیں آپ؟ تبدیلی کا نعرہ مارا تھا, لیکن تبدیلی تو آئی نہیں ہے. تبدیلی نہیں آئی. جی سر جی آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ انہوں نے عوام کو ریلیف بڑھا دیا ہے, تو آپ کوئی ریلیف نہیں دیا جی. میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے اور یہ ایسی حکومت آئی ہے, بدترین حکومت ہے کہ میں ہر بندے کو دیکھتا ہوں, یہ میرا نہیں ہے, میں ہر بندے کو دیکھتا ہوں, ہر بندہ رو رہا ہے اور پریشان ہے. پریشان ہے کوئی. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا؟ نہیں جی ہم نے نہیں دیا وہ. اچھا جی بھائی جان آپ بتائیے گا, آپ حکومت سے کتنا خوش ہیں؟ حکومت سے جی ہمارے محلے میں 250 گھر ہیں, اس میں سے تقریباً 100 گھر بے گزار ہو گیا ہے. بالکل کھانا خراب ہو گیا ہے جب سے 70. کیوں کھانا خراب ہو گیا, کیوں کھانا خراب ہو گیا, کیا معاملہ ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہوا ہے جی, کاروبار ہی نہیں ہے اس کے دور کے اندر. کاروبار ختم ہو گیا, مہنگائی اتنی ہو گئی, 100 روپے کلو چینی ہے, ہر چیز پہ آگ لگی پڑی ہے. گھی کو کہاں پہنچا ہوا ہے, غریب آدمی کی تنخواہ وہی ہے. غریب آدمی کی تنخواہ وہی ہے, گھی مہنگا ہو گیا ہے, چینی مہنگی ہے, ہر چیز برباد ہو چکی ہے, اور غریب آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ وہی ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فرید گیٹ پہ ہم موجود ہیں, شہریوں سے بات کر رہے تھے کہ حکومت سے کتنا خوش ہیں اور کتنا ناراض ہیں. شہری جو ہیں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان حکومت کہتی ہے کہ شہریوں پہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے, کیا ملا آپ کو؟ سب کچھ کیا کچھ بتائیں, کچھ ہمیں بھی جو بتائیں. اتنا قرضہ ہمارے اوپر سے اتارا ہے, ٹھیک ہے, عمران خان نے, وہ کچھ کم نہیں ہے. ڈیم جو ہے تکمیل کے مراحل میں ہے, وہ کچھ کم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر دور میں حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے ہمیں لوٹا ہے. اس حکومت نے ہمیں کم از کم لوٹا نہیں ہے. مطلب پہلی حکومتوں نے کیسے لوٹا تھا اور انہوں نے آپ کو کیسے دیا؟ انہوں نے ہمیں ہاتھ میں آ کے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہماری جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوشش کامیاب تو نہیں نہ ہوئی. جو ہمارا جو جی ڈی پی کا کرو ہے وہ 4 پوائنٹ پہ جا رہا تھا, اب 0 پہ آ گیا. یار جب بات سنیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ دکان ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے دے کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اس دکان کو چلائیں. میں اس دکان کو بالکل خالی کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں, بالکل خالی کر کے آپ آ جاتے ہیں. آپ اس کو بھرو گے تو چلاؤ گے نا. مطلب خزانہ خالی تھا, خزانہ بھرا ہے, اس کے بعد ہوا ہے. اور شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ. بھائی جان بتائیے گا تھوڑا سا کہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ بھائی یہی مہنگائی کا ختم ہونی چاہیے. کیسے ختم ہو سکتی ہے مہنگائی, یہ بتائیں ذرا. یہ تو حکومت ان کی پالیسی ہے جو بھی ہے.
आप कहें जो भी करें वो आवाम को रिलीफ देना चाहिए उनको। आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी भाईजान आप बताइएगा, हुकूमत कहती है कि उन्होंने आम आदमी को सब कुछ लुटा दिया, उसके ऊपर उसकी जो आम जिंदगी है वो बेहतर हुई है, कितनी बेहतर हुई है आपकी जिंदगी? नहीं सर, ज़िंदगी तो कोई बेहतर नहीं हुई, वो तो हालात बता रहे हैं। पेट्रोल को देख लें, आटे को देख लें, उसके बाद गैस को देख लें, बिजली को देख लें, आप किसी भी चीज़ को देखें, अगर हुकूमत की कारकर्दगी कोई आदमी कहता है ना कि है तो ये बात मानने वाली नहीं है। आपको कुछ नज़र नहीं आता? अगर हुकूमत ने आपको 2 महीने 1 महीने पेट्रोल सस्ता दे दिया, मानते नहीं आप उसको? सर बात ये, अगर हुकूमत हमें कुछ सस्ता दे रही है तो हुकूमत आवाम से पैसे भी तो ले रही है, तो इसमें हुकूमत का एहसान नहीं है। हुकूमत अगर देखा जाए तो कोई भी मुलाजिम है वो आवाम का मुलाजिम है, वो आवाम के पैसे से तनख्वाह लेता है, तो उससे वो अपना घर चलाता है। ये बताएं, आप इस हुकूमत को दोबारा वोट देंगे? नहीं सर, मैंने पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे वोट। भाईजान आप बताएं, आप यहाँ पर हैं, बताएं हुकूमत से कितना खुश हैं और कितने नाराज हैं आप? सर इस हुकूमत ने बड़ा मायूस किया है, हमें उम्मीदें तो बहुत थी इमरान खान साहब से, बहुत मायूस किया इसने, बहुत परेशान किया। क्या उम्मीद थी आपको इनसे? ये सोचा हुआ था कारोबार इसके दौर में बहुत अच्छा होगा, मगर इसने हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल भी नहीं उतरा, पानी फेर दिया है। बिल्कुल पानी फेर दिया है। बिजनेस वो रहा नहीं है। नौकरी मिली हो? बिल्कुल भी नौकरी तो नो डाउट नहीं होता कुछ। बाबा जी आप बताएं, इतनी जिंदगी गुजार ली आपने, ये बताएं कि इतनी हुकूमतें पहले गुजरी, ये हुकूमत कैसी रही आपकी नज़र में? ये हुकूमत सही नहीं है भाई, इसलिए तंग कर दिया हमें। कैसे तंग किया? हम भीख मांग रहे हैं लोगों से खाने के लिए, इतनी महंगाई कर दी है, जबरदस्त महंगाई कर दी है। कौन कौन सी चीज़ महंगी हो गई है? ये आटा महंगी है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, क्या क्या महंगी, सब चीज़ें महंगी है। तो घर में रोजाना आटा लेके जा पाते हैं बच्चों के लिए? बच्चों को ले जाते हैं, कभी उससे पैसे मांग, कभी उससे पैसे मांग, गुजारा करते हैं, रोजी बनती नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम होटल में काम करते हैं, होटल में क्या मिलता है? 300-400 मजदूरी मिलती है और तो कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं मिलता। अच्छा भाईजान, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। हुकूमत कहती है नौजवान उनका सरमाया है, तो आप उनका सरमाया है, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, कि वैसे तो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है फ़िलहाल तो जैसे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नौजवानों को सपोर्ट करेंगे। कारकर्दगी कैसे बेहतर नहीं है? क्या कोई चीज़ महंगी कर दी है, उनकी गवर्नेंस नहीं है, क्या मामला है? आप खुद देख लेंगे चीनी इस टाइम क्या रेट चल रही है, इस टाइम 90-100 तक चली गई है। 2 साल और मजीद पड़े इंशाल्लाह में शायद 200 तक भी मिले। ये पेट्रोल का रेट देख लें आप, कहाँ चलाएंगे? आपको लगता है कि बेहतरी नहीं आने वाली? बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ये तब्दीली के सिर्फ शोर थे, मुझे नहीं लगता कि आएगी कभी। तो आप दोबारा वोट देंगे खान साहब को? बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये तो फर्स्ट टाइम गलती की है, इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे। गलती हो गई है जी, दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि उन्होंने आम लोगों को बड़ा फ़ायदा दिया है, आप बताएं कोई फ़ायदा पहुंचा आपको? आम लोगों को जी अभी तक तो कोई समरात नज़र नहीं आ रहे हैं, आने वाले वक्त में देखें, उम्मीद तो बहुत है खान साहब से। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको खान साहब से, क्या क्या पूरी हो सकती हैं? अभी तक तो जितनी भी उम्मीदें लगाई थी उनसे वो कोई भी पूरी नहीं हुई हैं। सभी लोग ऐसे ही कहते हैं और हमें भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से पहले लोग यहाँ पर वक्त गुजार के और जो है ना अपने मामलात पूरे करके चले गए हैं, खान साहब भी कुछ इसी तरह से ही लग रहे हैं। खान साहब ने कहा था नौकरियाँ देंगे, माइशत को बेहतर करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, पेट्रोल आम मिलेगा, पैसे निकाल के जो दूसरी अक़वाम है जिनसे कर्जा लिया वो वापस करेंगे, कोई चीज़ काम पूरी? इस मामले में तो अभी तक खान साहब का कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में खान साहब ने बहुत अच्छा जो है, कैसी इमेज बेहतर किया उन्होंने? इमेज जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत से जो है ना भीख मांगने के जो उसके ऊपर तो खान साहब पाकिस्तान में मांगते हैं? पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल तो जो खान साहब की तरफ से हमें कुछ इस तरह से खान साहब की तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना था, और भी यहाँ पर बहुत सारे शहरी हैं, फरीद गेट तमाम का तमाम भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो रेडीबान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको कितनी आवाम से। भाईजान आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ पर बैठे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं आप, तो कैसा हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? क्या हुकूमत ने कुछ किया आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से। वो कह रही है हमने सारा कुछ गरीब आदमी के ऊपर लुटा दिया। गरीब आदमी से सब कुछ छीन लिया है, दिया कुछ नहीं है। हर तरह का बंडल है आवाम पे, आम बंदे पे हर तरह की परेशानी है, चाहे वो बिजली की सूरत में। जी यहाँ पे एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है। बाबा जी ये बताइएगा आप आम लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये बताइएगा आने वाला वक्त आने वाला बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। हमने अगर बर्दाश्त कर लिया है ना इमरान खान को, तो ये अच्छा होगा हमारे साथ। तो अभी तक जो हुकूमत ने वादे किए थे उनसे आप मुतमिन नजर आते हैं कि 2 साल? हम बहुत मुतमिन हैं,
इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान जिंदाबाद। अगर दोबारा हुकूमत आई इमरान खान साहब की वोट देंगे? हाँ इंशाअल्लाह ताला देंगे। इमरान खान को ही वोट दिया था, अब भी वोट इमरान खान को देंगे। जी बाबा जी, आप क्या कहते हैं? आपने बड़ी हुकूमतें देखी, दोबारा फिर बताएं। जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी इमरान खान जिंदाबाद। ये तमाम बातें आपने सुनी हैं यहाँ पर अंदरून फरीद गेट। लोगों ने कुछ अच्छी बातें की हैं, कुछ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। ये मिली जुली बातें हैं तमाम की तमाम। आखिर इसके ऊपर अपोजिशन क्या कहती है और हुकूमती तर्जुमान इसके ऊपर क्या कहती हैं, उन तमाम की बातें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना है कि 2 साल पूरे होने पे हुकूमत से उनकी कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हुई हैं और कौन से वादे जो है अभी तक पूरे नहीं हो सके और आवाम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन का रद्द-ए-अमल जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अपोजिशन क्या चाहती है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ी तवाना आवाज़ है। साबिक़ मेयर भावलपुर अकील अजम हाशमी साहब, सर आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर हुकूमत के 2 साल पूरे हो चुके हैं, ये कहते हैं हमने वोट डिलीवर किया है, बस कोरोना ना आता तो हमने तो पाकिस्तान को कहीं और ले जाना था। वाकई कोरोना का असर हुआ है या हुकूमत ठीक कर रही थी? इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की सियासत पर भी और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर भी। मैं समझता हूँ 2018 के जो इलेक्शंस थे वो मोस्ट रिस्पेक्टेड इलेक्शन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख़ में। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत की और सियासत के वसीतर मुफाद में उस इलेक्शन को कबूल किया था। और हम ये पहले दिन से समझते थे कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है जिसके पीछे बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनका जमहूरियत से और पाकिस्तान की तर्ज सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने देखा कि हमने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बेहतर सियासत के लिए ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्पीकर के जो है इलेक्शंस हुए उसमें भी पार्टिसिपेट किया, इस तरह वज़ीर आला की तरफ भी। लेकिन बात यह है कि इस तमाम तर जो हमारी ख्वाहिश थी उसके बावजूद PTI की गवर्नमेंट जो है, आपने देखा 2 साल में अवामी जो ख्वाहिशात थी या उमंगें थी उनको पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। अगर आप GDP ग्रोथ रेट की बात करें या फॉरेन आप चाहते थे कि PTI की गवर्नमेंट अवाम की ख्वाहिशात को पूरा उतरे? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम सियासी और जमहूरी लोग हैं। अगर हम ये समझते थे कि अगर हम पहले दिन से ही इस हुकूमत को मानने से इनकार करते या असम्बलियों से वॉकआउट करते, इस सूरत में कि हम इस असम्बली को मानने से इनकार करते, तो खुदा न खास्ता जमहूरियत और सियासत जो पाकिस्तान में, जिसको नवाज शरीफ साहब ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द पीरियड्स जो हैं उसकी कुर्बानियाँ देकर, जलावतनी देखते हुए, जेलें काटते हुए, जिसको अपनी खून पसीने से आबियारी की थी जिस जमहूरी पौधे की, खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुँच सकता था। वसीतर कौमी मफाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था, तो उसमें तो बहुत कुछ हो जाता था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वही कर रही थी PTI की। देखिए, हमारी जो तर्ज सियासत है उसमें और पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत में बहुत फ़र्क है। आल्दो हम अपोजिशन में है और कट्ठे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतर निज़ाम जमहूरियत, बेहतर निज़ाम सियासत आ सके। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुशर्रफ दौर की। मुशर्रफ दौर में हमें जो थी फोर्स एक्साइल पर हमारी क़यादत को बाहर भेजा गया, हमारी 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी, उसको बाहर निकाला गया। इसके बावजूद जब 2008 में पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट डाला तो हमने उसको कबूल किया और हमें फ्रेंडली अपोजिशन के ताने मिले। लेकिन हमने ये मिसाके जो जमहूरियत थी, जो COD थी, उसके तहत हम ये समझते थे कि आप ये कबूल कर लिया मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पॉलिसीज़ हैं और ख़ास तौर पर आवाम के हवाले से उनकी जो थोड़ी सी निस्बतन हार्श पॉलिसीज चल रही है, क्या इसको भी कबूल करते हैं आप? नहीं, देखें, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको तो कबूल नहीं करते। मैंने ये 2 चीज़ें अलग करके देखने की ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो तो जमहूरियत की खातिर हमने इनको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जहाँ पर अवामी मफादात की बात आएगी वहाँ हम भरपूर आवाज़ उठाते रहेंगे। देखिए, ये हुकूमत जो है एक ख़ास वेंडेटा लेकर जो है उसको लेकर आया गया है। इस वक्त एहतसाब के नाम पर तमाम अपोजिशन जो है वो निशाने पर है। अगर आप चीनी स्कैंडल की बात कर लें, अगर आप आटा स्कैंडल की बात कर लें, अगर पेट्रोल स्कैंडल्स की बात कर लें, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में इतने बड़े स्कैम्स जो हैं कभी नहीं आए। खान साहब कहते हैं तो माफियाज थे, तो खान साहब के अंदर मौजूद थे ना माफिया, उनकी पूरी कैबिनेट में माफिया बैठे हुए हैं। नदीम बाबर हमारी काबीना में नहीं है, खुसरो बख्तियार हमारी काबीना में नहीं है, रज़ाक दाऊद हमारी काबीना में नहीं है, जहांगीर तरीन जो है वो हमारी काबीना में नहीं थे। तो ये जो तमाम माफियाज उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, जो नाअहलों का टोला उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, जो एक अरस्तू उन्होंने बना के पेश किया था असद उमर साहब को, उन्होंने मईशत का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान में आपको पता है कि 18 अरब रुपए के फॉरेन रिजर्व हम छोड़ के गए थे, जो 8 अरब पर ये ले आए।
وہ آج وہ مان رہے ہیں اسد عمر کہ ہمیں جب ملے تھے ترسیلات زر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ہمارے. دیکھیں ترسیلات زر بڑھنے کی بہت اہم وجوہات ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کرونا کی وجہ سے لوگ وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر آ رہے ہیں, جو جمع پونجی ان کی تھی وہ یہاں بھجوا رہے ہیں. کیا دیکھنے والا یہ ہے کہ کیا یہ کنٹینیو رہ سکے گا؟ اس کے اوپر دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو یہ ہے نا جس کو کچھ نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. نااہلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ سمریاں پرائم منسٹر سائن کر دیتے ہیں. جی آئی ڈی سی جو آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا وہ سمری لے جا کر اور اس کے آدھے پیسے واپس کر رہے تھے. مطلب آپ نے ان 7-8 الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سمو دیا ہے. مطلب آپ کو ان کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی, حالانکہ لوگوں کو تو خان صاحب میں بڑی خوبیاں نظر آتی ہیں. لوگوں کو خان صاحب تو خواب بیچتے ہیں نا جی. خواب بیچنا بہت آسان ہے. حقیقت سیاستدان سارے خواب بیچتے ہیں نا, عوام کو ہر الیکشن کے اندر خواب نہیں. الحمدللہ جب پاکستان کی عوام نے اللہ کے حکم سے ہمیں 3 مرتبہ موقع دیا, آج پاکستان کے چپے چپے پر نواز شریف کی بنائی ہوئی تختیوں پر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں, تو الحمدللہ ہم نے خواب نہیں بیچے, ہم نے خوابوں کی تعبیر دی ہے اس قوم کو. اور اگر آج کسی موٹر وے کی بات کریں, بجلی کی کارخانوں کی بات کریں, بھاولپور شہر کی بات کرتے ہیں, آپ بھاولپور سٹی کے میئر رہے, آپ کے دور میں ایسا کون سا منصوبہ تھا جس کو بھاولپوری آدمی یاد کرتے کہ بحیثیت میئر آپ نے یہ اچھا کام کیا تھا؟ دیکھیں اگر آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی بات کریں گے, مجھے تو خیر 2.25 سال کا موقع ملا, اور وہ بھی انلیگلی. آپ کو پتا کہ ہماری جو تھی 5 سال کے منتخب مقامی حکومت, اس کو نواز شریف صاحب کے نام کی وجہ سے ڈیزالو کر دیا گیا کہ ہمارے نام کے ساتھ مسلم لیگ نون آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ان کو وقت سے پہلے ڈیزالو کر دیا گیا. لیکن جب ہمیں 10 سال پنجاب میں حکومت کرنے کا موقع ملا اور 5 سال ہم فیڈرل میں بھی 2013 سے 18 تک رہے ہیں, تو الحمدللہ ایک یونیورسٹی سے ہم نے 5 یونیورسٹیز کر دیں. انجینئرنگ کالج آ گیا, ویٹنری یونیورسٹی آ گئی, ویمن یونیورسٹی آ گئی, اس کے کیمپسز رحیم یار خان اور بہاول نگر میں آ گئے. یہ صرف ایجوکیشن سیکٹر میں بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پر ہاسپٹل کے اندر آپ ایک موسٹ ماڈرن چلڈرن کمپلیکس آپ نے دیکھا آیا, ایک تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ایک نیا جو ہے وہ کڈنی سینٹر بھی ایک آیا, ایک کارڈک سینٹر بنا, ایک جو ہے کینسر ہاسپٹل کا پورا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے جس کو یہ نااہل حکومت چلانے سکے. اٹس مینس کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, بیوروکریسی کا قصور ہے, کیونکہ انڈر تو بیوروکریسی آ رہی ہے نا میٹروپولیٹن کارپوریشن. تو نہیں, بیوروکریسی جو ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کے انڈر ہے نا جی. لیکن سر دیکھیں ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی شتر بے بہار ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی گرپ نہیں ہے اس ٹائم. تو اٹس مینس کہ بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی کہ بھاولپوری عوام. دیکھیے یہی بیوروکریسی تھی, یہ کوئی ہمارے دور میں کوئی ترکی سے تو آئی نہیں تھی, نہ کوئی انڈیا سے آئی تھی. یہی بیوروکریسی تھی, یہی ڈپٹی کمشنر تھے, یہی کمشنر تھے, کیونکہ ویژن تھا اور کام کرنے کا ایک طریقہ تھا اور کام کرنے کی خواہش تھی. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی جو فٹ پرنٹس تھے ان کے اوپر ان کے ایم این اے ایم پی ایز اور ان کے میئر بھی چلتے تھے, اور ہم نے فریکوینٹ میٹنگز کر کے بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو لائن اپ کیا تھا, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے جب مقامی حکومتیں وجود میں آ گئی تھیں. آئی ڈو ایڈمٹ کہ ہمارے دور میں مقامی حکومتیں تھوڑا لیٹ آئیں, لیکن بہرحال وہ کام کر رہی تھیں. اور اگر آپ کی خواہش نہ ہو, آپ نااہل ہوں, آپ کام نہ لے سکیں, تو آپ سارا ملبہ بیوروکریسی پر نہیں ڈال سکتے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے بھاولپور میں سیکریٹریٹ کا قیام جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے, اور اے سی ایس صاحب باقاعدہ طور پہ لانچ ہو گئے ہیں, اور یہاں پر انہوں نے اپنی سیٹ سنبھال لی ہے. بے شک وہ یہاں پر 50 دنوں کے اندر 3 دن کے لیے آئے ہیں, لیکن آئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی واحد کامیابی نہیں ہے جنوبی پنجاب کے لیے؟ یہ تو اتنا بڑا ڈرامہ ہے کہ اس کے اتنا جو اس کا میں سمجھتا ہوں اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ جو بھی پنجاب سے نہیں لینے دیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کلین سویپ کر لیں گے گھر بیٹھے بیٹھے. دیکھیے ڈرامے بازی سے تو کلین سویپ نہیں ہوتا نا, کام آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. آپ سرکٹ ہاؤس کے باہر ایک سیکریٹریٹ کا بورڈ لگا دیتے ہیں بھاولپور میں, ایک لگا دیتے ہیں وہی بورڈ ملتان میں, ایک اسی طرح کا بورڈ آپ لگا دیتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں. یہ تو ایک 2 ملاؤں میں مرغی حرام والا معاملہ ہوا ہے. اور وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ ملتان کا ہندوستان آف دا سوائل, اور میں یہ ملتان کے باہر جانے نہیں دوں گا. آپ کا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بھاولپور؟ دیکھیے اس کا فائدہ اس صورت میں ہوگا اگر نیک نیتی سے یہ کام کیا جائے. آپ ان کی نیک نیتی میں کوئی مجھے شک نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے. دیکھیے ایک اے سی ایس کو یہاں پہ رکھنا, اور اس کے بعد ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ وہ بیٹھیں گے کہاں, اور سرکٹ ہاؤس میں بالآخر جو ہے وہ بورڈ لگانا پڑا. اس کے بعد جب ملتان اور یہ ایک فٹ بال چلا ملتان اور بھاولپور کے درمیان, تو ایک بورڈ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر لگا دیا گیا. آئی مائی سیلف وینٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر پلیس, اور میں نے جا کے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے, کیونکہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر, تو وہاں وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے اور اے سی ایس بھی نہیں تھے. آپ نے تھوڑی مخولی کی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, یہ مخولی نہیں, میں تو حقیقتاً آئی ڈڈ وانٹ ٹو میٹ دیم, میں جانا چاہتا تھا وہاں پہ, لیکن سر مخول کیوں نہیں گیا؟ نہیں, جب ان کا آفس یہاں موجود ہے تو مجھے اتنا لمبا سفر کر کے 400 کلومیٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے سب آفس قائم کیا نا وزیر اعلیٰ, لیکن یہاں پر سی ایم آئی سے مل لیں گے. کسی دن تو ان کو بیٹھنا ہے نا وہاں پہ, اگر بورڈ لگ گیا وہاں پہ. اور لیکن دیکھیے نہ یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ آیا, نہ یہاں پر ابھی اے سی ایس پراپرلی بیٹھ رہے ہیں. اب تو اے سی ایس کو انہوں نے باقاعدہ پاورز دے دی ہیں سی ایس کی
کہ جتنا وہ پنجاب کے لیے کرتے ہیں تو ACS ساؤتھ پنجاب کے لیے اتنی پاورز ہوں گے؟ جی بالکل، میں نے سنا ہے کیونکہ رولز آف بزنس بنے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آن گراؤنڈ نظر آئیں گے. اگر وہ 14 ڈپارٹمنٹ جس کا انہوں نے بتایا وہ یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے، ان کے ایڈیشنل جو سیکرٹریز ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، پھر دیکھیں گے ہم ان کے پاس کیا پاورز ہیں. کامیابی سمجھتے ہیں آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی تو یہ تھی کہ انہوں نے صوبہ بنانا تھا، اور ہمارے یہاں کے کچھ منتخب جو لوگ ہیں وہ بھی صوبے کے نام پر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. کے اوپر اتنے مسائل ہو رہے ہیں، صوبے کے اوپر کتنے آتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں. آپ کی حکومت نے ہی تو 2008 کی اسمبلی نے بہاولپور اسمبلی کی قرارداد منظور کی تھی. جی ہم نے لیکن اس کے اوپر فالو نہیں کر سکے آپ لوگ. نہیں بے شک نہیں کر سکے، لیکن دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی وہ مرکز میں تھی. یہ تو آپ بھی جانتے کتنا مشکل کام ہے. نہیں مشکل کام ضرور ہے، لیکن ہم سیریس تھے. ہم نے اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ سنجیدہ پن کتنا تھا. اس کے بعد دوبارہ آپ کی گورنمنٹ آئی پھر نہیں دیکھیے نہیں ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں صوبہ ایسے نہیں بنتا، سیکریٹریٹ بنانے سے نہیں بنتا. ہم نے اس کے اوپر ایک قومی کمیشن قائم کیا تھا. سب سے پہلے دیکھیے سب سے پہلے صوبے کے اندر آپ نے پانی کی تقسیم دیکھنی ہے، آپ نے ریونیو کی تقسیم دیکھنی ہے، آپ نے PFC بھی کرنی ہے، پھر NFC کے بعد، پھر PFC کے بعد آپ نے اس کے انٹرم شیئر بھی دیکھنے کے اندر کتنے اضلاع بنیں گے. آپ نے یہ تمام چیزیں طے کرنے کے لیے ایک ہم نے کمیشن مقرر کیا تھا. ہم اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہے تھے. یہ نہیں کہ خالی آپ سیکریٹریٹ بنا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ صوبہ کی طرف ہم نے پیش قدمی کر دی. وہ سیکریٹریٹ بھی ایسا جس کا ACS یہاں بیٹھ نہیں پا رہا، جس کے 14 محکمے جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہاں پر ان کا ایک بھی ایڈیشنل جو سیکریٹری ہے وہ یہاں پہ آ نہیں پا رہا. وہ کیا پاورز ہوں گی، وہ کہاں بیٹھیں گے، تمام سلسلہ ابھی تو اب بزدار صاحب تو خود خطرے میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بزدار صاحب خود خطرے میں ہے. نجم صاحب نے اس بارے میں تھوڑی سی پیشن گوئی کر دی ہے اپنی. موجودہ صورتحال کو دیکھیے، تنقید کے جو کافی نشتر ہیں وہ بھی برسائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب کارکردگی سے متاثر نظر نہیں آ رہے. عوام کا بھی حال آپ نے جانا ہے، اپوزیشن کا بھی حال آپ جان چکے ہیں. اب حکومت کیا کہتی ہے اس کے اوپر کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی، مثالی رہی، یا وہ بھی اپنی حکومت سے نالا نظر آتے ہیں؟ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہم حکومتی لوگوں کے ساتھ. اس وقت لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومتی لوگوں سے. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ترجمان حکومت پنجاب سمیرہ ملک صاحبہ کے پاس. عوام کی بات آپ نے سنی ہے، اپوزیشن کی بات بھی آپ نے سنی ہے. کافی تنقید کے جو تیکھے کرارے جو نشتر ہیں ان کی جانب سے چلائے گئے ہیں، اور کوئی ایک بھی تعریف انہوں نے حکومت کی نہیں کی. عوام کی جانب سے ملا جلا رجحان سامنے آیا ہے. تو آخر وہ جو ایک ملا جلا رجحان ہے وہ کیوں آیا؟ پہلے اگر ہم بات کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی تھے وہ زیادہ نظر آتے تھے، لیکن اب دوسری جماعتوں کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کو دوبارہ کبھی ووٹ نہیں دیں گے. ترجمان صاحبہ، عوام آپ سے اتنی دل برداشتہ ہو گئی، آخر ایسا کیا کر دیا 2 سالوں میں آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، ہمیشہ آپ کو بھی پتہ ہے جب ہمارے پاس حکومت آئی تو اس وقت دیوالیہ حکومت کا نکلا ہوا تھا. عمران خان صاحب نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، قرضوں سے بچایا. سب سے کیسے بچایا؟ قرضے تو لیے آپ لوگوں نے. سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتے چلوں، اس 2 سال کے عرصے میں جو پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کرونا وائرس کے اوپر جو ہم نے حکمت عملی کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کو پوری دنیا نے اس پہ پاکستان کو سراہا ہے. سب سے پہلے پنجاب، اگر سندھ کا کمپیریزن کر کے دیکھا جائے تو پنجاب میں جو کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ سندھ کی نسبت بہت کم ہے. اور اس کے شروع میں تو میڈیا نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، مراد علی شاہ کو اور CM بزدار صاحب کو ولن بنا کے پیش کیا، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں اب بھارت کے اندر کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ابھی تک ریشو کیا ہے، ایران کے اندر کیا ہے، چین کے اندر کیا ہے. ہم اس کمپیریٹیولی ان ممالک سے ہم لوگ بہتر رہے ہیں. برآمدات دیکھ لیں، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے. بھارت کی برآمدات میں -10% جو ہے وہ ان کی مائنس میں چلی گئی. بنگلہ دیش کی برآمدات ہیں 0.5 میں چلی گئی. پاکستان کی برآمدات 6% کراس کر رہی ہیں. یہ ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر، اور دنیا بھی اس بات کو سراہ دیا کہ ساس ایمرجنسی پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا. 144 ارب روپے ہم لوگوں نے لوگوں کو دیے کرونا وائرس سے، لمبی لائنوں میں لگ کے لوگوں کو وہ ملے. اور 200 ارب روپے ہم نے وائٹ کالر جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم لوگوں نے دیے. آپ 70 لاکھ لوگوں کو ہم ماہانہ جو ہے وظیفہ دے رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سراہتے، لیکن باہر کی دنیا اس چیز کو سراہ رہی ہے. تیسری اور چوتھی سب سے امپورٹنٹ بات ہے 200 سے زیادہ لنگر خانے ہیں. یہ ایک ریاست مدینہ کی ایک ایسی بنیاد ہے. اس سے پہلے لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ ان کی تجوریاں تو بھر رہے تھے. پناہگاہیں تو آپ کی ختم ہو گئی. بھاولپور میں کہاں پہ آپ کی پناہ گاہ؟ لوگ تو ابھی سڑکوں پہ سو رہے ہیں. دیکھیں، اب ہمارا جو پلان ہے وہ 5 ایئر کا پلان ہے. ہم پہلے جو ہیں وہ میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہم ان کو فوکس کریں. پھر اس کے بعد ہمارے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل لیول پہ ہم جو ہیں وہ پناہ گاہیں ہم لوگ بنائیں گے. گاؤں میں سو رہے ہیں. پہلے لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے. ہمارے پاس اب بھی یہی صورتحال ہے. وہ سردیوں میں کچھ عرصے کے لیے ضرور بنی،
1 مہینے کے لیے, اس کے بعد دوبارہ کسی نے فالو اپ ہی نہیں کیا اس کو. دیکھیں طیب صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں پناہ گاہ کے حوالے سے, میں نے آپ کو ایز اے ماڈل عمران خان کی حکومت نے ان کو بنایا اور انیشیٹو لیا کہ یہ بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے. دیکھیں میں جو بات کریں اوور آل پاکستان کے پروگریس کی ہم لوگ بات کریں, ہم ابھی جو بات کریں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں, پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے 35 سال میں نون لیگ پیپلز پارٹی قراردادیں پیش کرتی رہی, ہم جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنائے گئے, ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, سوائے ہم نے لولی پاپ ہم لوگوں کو دیتے رہے. عمران خان کی قیادت میں یہ ہم لوگوں کو جنوبی پنجاب کے 3.25 کروڑ جو لوگ ہیں وہ احسان مند ہیں عمران خان صاحب کے. وہ اس کا جو 13 اگست کو پنجاب رول آف بزنس میں ترمیم کی گئی, ACS کو انہوں نے چیف سیکرٹری کے اختیارات دے دیے گئے, 16 محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں ان کو بھی اختیارات ایز اے سیکرٹریز دیے گئے. یہ کیسی چیز ہے؟ اس کے فائدے کم پہنچ جائیں گے. 1 جولائی کو ACS صاحب کا اناؤنس ہوا ہے, آج 50 دن ہونے والے ہو گئے ہیں ان کو, لیکن 3 دن آئے. طیب صاحب آپ ایسی بات کریں جیسے گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کی بنیادیں بن گئی ہیں, آپ کریں چھت تو ہوئی نہیں, ہمیں تو ابھی گرمی لگ رہی ہے, تو اس گریجولی ابھی تو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. جب کام کا جذبہ ہو, جس نے رہنا ہو ٹینٹ لگا کے بھی رہ لیتے ہیں. کام کا جذبہ جس نے رہنا ہو کسی گھر میں, بے شک اس کی بنیادیں ہوں, ٹینٹ لگا کے بھی رہ سکتے ہیں. دیکھیں وہ سیکریٹریٹ جو بنایا, آپ دیکھیں بہاولپور کے اندر سرکٹ ہاؤس کے اندر اس کے آفیسز بنایا گیا, اور جو سیکرٹریز ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ بیٹھیں گے. یہ ایک انیشیٹو ہے نا, اور ہم لوگوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے, اور انیشیٹو لے لیا, لیکن اس انیشیٹو کے فوراً ساتھ میں ہی اگر یہی کام پہلے کیے ہوتے, یہ لیجسلیشن پہلے کی ہوتی, بلڈنگز پہلے بنائی ہوتی, 1 جولائی کو اناؤنس ہوتا, ساتھ ہی ACS صاحب ہمارے ساتھ پاس بیٹھتے آ کے, تو اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو فوری ریلیف ملنا شروع ہو جاتا. 5 سے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کے لیے. اس کی بلڈنگس کے لیے جگہ بھی اس کی چوز کی گئی ہے, اس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ یہ ایک ہم بات کریں PTI نے 2 سال میں عوام کو کیا دیا. PTI نے 2 سال میں عوام کو بہت کچھ دیا. تیسری سب سے کیا دی؟ مہنگائی دی, مہنگی چینی دی, آٹے کی لمبی لائنیں دی, پیٹرول مہنگا دیا, 25 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. میں آپ کو بتاتے کروں پورے پنجاب کے اندر آٹے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, آٹا اویلیبل ہے. اور جہاں تک کون سے والا آٹا اویلیبل ہے؟ جو آپ کا سبسیڈائز کالا آٹا ہے وہ والا, یا فائن آٹے کی بات؟ دیکھیں پہلے تو میڈیا کی یہ جس سے گیم آف دا میڈیا, میں تو سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کو اور عثمان بزدار صاحب کو, جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ میڈیا کی زد میں ہی رہے ہیں. میڈیا کے لوگ پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں پسند کرے, لیکن عوام کے اندر ان کی پذیرائی ویسی کی ویسی ہے, وہ بالکل ان کو پسند کرتے. 22 کروڑ عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب رہتے ہیں. اس پروگرام کے پہلے 2 حصے عوام کے ساتھ ہی کیے ہیں, میں نے ان کی پذیرائی کافی دیکھی ہے. میں نے اب میں آپ کو بتاتی چلوں, پاکستان میں پہلی دفعہ یہ 3rd پارٹی سسٹم میں عمران خان صاحب اوپر آئے, PM بنے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے 2 پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ڈیموکریسی ہر کسی کو آزادی رائے ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. میں بھی وہ لوگ ہوں, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی حکومت 100% کسی لوگوں تو خوش تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. عوام کے نمائندے, ہم حکومت کو سیاست کو ہے پیشہ نہیں سمجھتے, ہم اس کو منی میکنگ نہیں سمجھتے, ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. عمران خان کی حکومت اس کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے. اس کے لیے نیب جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے پاکستان کے اندر. نیب اس سے پہلے آپ 10 سال پہلے نیب کہاں تھی؟ نیب نے کتنے PMLN اور پیپلز پارٹی نے گٹھ جوڑ کے انہوں نے چیئرمین لگائے ہوئے تھے, وہ کب حرکت میں؟ اب ان کے 2 سالوں میں ہم نے اپوزیشن کو NRO نہیں دیے, وہ مانگتے رہے. آپ نے دیکھا حکومت جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے سامنے آئی جب انہوں نے کہا کہ آپ نا 1 ارب سے جو کم ہے وہ آپ نیب کے انویسٹیگیشن میں نہیں لے کے. بھائی کرپشن 1 روپے کیوں, 1 ارب کیوں, 1 خرب روپے کیوں نہیں؟ یہ انہیں سفارشات دینے والے اپوزیشن کے لوگ تھے. نامنظور کرتے اس چیز تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں, دیکھیں وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. WFATF کے جو ہمارے ایسی چیزیں ہیں کشمیر ریزولوشن کے حوالے سے, آپ مان رہے کہ پرائم منسٹر بلیک میلنگ میں آ رہے ہیں, آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کارٹل پائے جاتے ہیں. پاکستان کا امیج جو ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر خارجہ پالیسی پاکستان کی بہت اچھی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر کا امیج کس طرح انہوں نے اجاگر کے, اسلام فوبیا کے حوالے سے ہم کس طرح جنگ لڑ رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارا مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں عمران خان کا بہت زیادہ امیج بلڈ اپ ہوا ہے. اس چیز کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا, آپ کو بھی دینا پڑے گا, کیونکہ یہ ہم 2 سال مکمل ہونے پہ ہم عوام کو بتا رہے ہیں. کشمیری شبے سوائے ہم نے 1 گھنٹہ یا 5 منٹ کی خاموشی کے علاوہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ والی بات کرتے ہیں تو دل ہمارا دکھتا ہے. جب اس سے پہلے نواز شریف نے, پیپلز پارٹی نے UN اس پہ باہر کے ممالک میں پاکستان کا کیا امیج دیا تھا, کشمیر کا کیا امیج دیا تھا,
کشمیر کے بارے میں لوگ تک جانتے نہیں تھے. اب کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ کشمیر کی امنگوں کے جو ان کا فیصلہ ہوا ہے UN میں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہی ہیں. آٹے کی بات کرتے ہیں. بہاولپور میں نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے سبسڈی دی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود جو عام غریب لوگ ہیں وہ چکی آٹا خریدنے میں مجبور ہیں ابھی تک. تو چکی پہ آٹا ان کو سستا نہیں ملتا کیونکہ جو گندم کا ریٹ ہے وہ 2000 روپے فی منتھ سے اوپر ہو چکا ہے. اگر اس حساب سے آٹے کی قیمتیں لگائی جائیں تو وہ غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں آتی. 500 روپے دہاڑی ہے ایک شخص کی, تو 70 روپے فی کلو آٹا لے کے جاتا ہے شام کو. اس نے گھی بھی لینا, اس نے سبزی بھی لینی, تو کیسے گزارا ہو پاتا ہوگا آپ کی گورنمنٹ میں؟ سب سے پہلے گندم کے حوالے سے میں بتاتے چلو, اس دفعہ پنجاب حکومت نے ریکارڈ جو ہے اس کی گندم کی پروکیورمنٹ کی ہے. 40 لاکھ ٹن سے زیادہ ہم لوگوں نے گندم پروکیور کی ہے. پچھلے سال ہم لوگوں نے 28 لاکھ 30 لاکھ ٹن ہم لوگوں نے کیا. اس بات کا تو کریڈٹ دینا چاہیے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو گندم کے حوالے سے بات کریں, فلور ملوں کے حوالے سے بات کریں, پورے پنجاب کے اندر گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب اسٹینڈرڈ آٹا مل رہا ہے فلور ملوں سے, دیکھیں پورے پنجاب میں جتنے بھی رجسٹر فلور ملے ہیں, اگر اس قسم کے ہیکنگ پیکنگ کرتے تو آپ کو, میرا کام ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اس قسم کو دیکھیں حکومت تو نہیں چاہتی نا, حکومت 5 ارب روپے کی سبسڈی ماہانہ دے رہی ہے, وہ بھی تو اپنے عوام کے فائدے کے لیے دے رہی ہے. وہ تو یہی چاہتے کہ حکومت ہمارے عوام کو جو آٹا ہے وہ سستا ملے. میں آپ سے پھر وہی کوشچن کرتا ہوں, حکومت 5 ارب کی سبسڈی دے رہی ہے, لیکن یہ سبسڈی غریبوں کو ملنی چاہیے نا. امیروں کو تو فائدہ ہی نہیں ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا سبسڈی ان کو ملے نہ ملے. آٹے کا مسئلہ ہے آپ کا اور میرا, ایک غریب آدمی کا, ایک میڈیوکر کے بندے کا آٹے کا مسئلہ ہے. امیر آدمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ڈبل روٹی بھی کھا لے گا, وہ تو کوئی اور معاملہ بھی, وہ تو میدا بھی کھا لے گا, کچھ اور بھی کر لے گا. تو سبسڈی غریب آدمی کو ملنی چاہیے نا, نہ کہ 5 اسٹار ہوٹل والے کو سبسڈی ملے. وہی آٹا ہے وہ 5 اسٹار میں بھی جا رہا ہے, وہی آٹا غریب کے گھر میں بھی جا رہا ہے. طیب صاحب آپ جو بات کریں, پاکستان کی جو 67% پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. جو دیہاتوں میں ہے, جو ہمارے یہاں وہ گندم لوگ پہلے پروکیور کر لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. یہ ہے ایشو ہمارے شہری علاقوں کا. اب بہاولپور کے, میں آپ کو ایک مثال دیوین کی مثال دیتی ہوں. وہاں پہ آبادی ہے ہماری 1.25 کروڑ کے نزدیک. جو ہمارا فلور مل کا جو آٹا استعمال ہوتا ہے وہ 13 لاکھ لوگوں کو. اسی طرح یہ پورے اوور پنجاب اگر پاکستان میں دیکھا جائے وہ بھی سارے سچویشن یہی ہے. صرف چند کروڑ لوگوں کے لیے ہم لوگ یہ سبسڈی دیتے ہیں, اوور آل ہمارے لوگوں کو ہم نہیں دیتے. اس وجہ سے یہ سارا جو کھیل ہے وہ اس وجہ سے حکومت بھی سبسڈی دے رہی ہے, تاکہ اگر کوئی اس قسم غلط کام معاملے کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ اپنی حکومت کی خامی بتا دیں. میرے نزدیک کوئی خامی نہیں ہے. ہم لوگ خامی یہ کہ ہم لوگ کوشش کریں. اگر ہم کوشش نہ کریں, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں, تو پھر تو حکومت کا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں, عثمان بدار صاحب بھی آپ کی کوشش کا کوئی پھل نظر آئے گا عام عوام کو, کہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعی کوئی تبدیلی لے کے آئی ہے, کوئی فرق نظر آئے گا ان کو؟ بالکل نظر. میں نے آپ کو اتنی باتیں سارے گنوائی ہیں. یہ سب اس کا مطلب تو یہ ہے لوگوں کو اب روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ کرے, اس کے ساتھ 40 اور انڈسٹری جو ہیں لوگوں کو وہ روزگار مل رہا ہے پاکستان میں. پہلی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ سب سے پہلے پابندیاں کس نے لگائی تھی؟ دیکھیں, یہ ہم اس کو بوسٹ کرنے کا ہمارا مین مقصد کیا ہے. کرونا سے جو ہماری اکانومی جو مائنس میں, GDP مائنس میں چلا گیا, اب ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے, برآمدات کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹریز ہیں وہ آگے بوسٹ کرے گی. جی, ہماری انڈسٹری بوسٹ کرے گی. کرونا کی وجہ سے ہماری GDP ہے وہ مائنس میں چلی گئی تھی. جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جو 40 انڈسٹریز ہیں جو دوسری ہیں وہ اس سے فائدہ لیں گی. یہ کہنا تھا ترجمان حکومت پنجاب کا. عام عوام کی بات بھی سنی, اپوزیشن کی بات بھی سنی آپ نے, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے حکومت کا جو ورژن ہے وہ بھی آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ وہ کافی ہوپ فل نظر آتے ہیں کہ آئندہ جو 2 سال 3 سال ہیں اس گورنمنٹ کے وہ کافی بہتر نظر آئیں گے بجائے اس کے کہ جو گزشتہ 2 سال گئے ہیں. حالانکہ وہ ان 2 سال کو بھی کافی اچھا قرار دے رہے ہیں, لیکن عام عوام کا کچھ اور کہنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے, آپ کو نئے ایشوز کے حوالے سے بتائیں گے. اس وقت تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے میزبان طیب سیف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.